صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک صاحب پوچھے کہ مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ آج کل وہ 2780 پر 6 روپے، 5780 پر 6 روپے یہ طے جو کر لیے ہیں، نہیں، اب سونے چاندی کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے کم مہر کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ کم سے کم مہر کی قیمت کتنی ہے؟ 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، 30 گرام 618 ملی گرام، اور 1 گرام چاندی کی قیمت اب کیا ہے؟ نئی چاندی۔ زکوٰۃ دیے تو پرانا سونا چاندی کا حساب، مہر دیے تو نئے سونے چاندی کا حساب۔ اب نئی چاندی 1 گرام قیمت کیا ہے؟ 240 روپے۔ کم سے کم اس وقت 7.5-8 روپے سے کم میں کسی کا مہر ادا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سوال کو نوٹ کر کے رکھ لیا۔ 10 درہم بقدر چاندی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مہر کی قیمت ہے، اور 10 درہم چاندی کا وزن آج کے تول کے حساب سے 30 گرام 618 ملی گرام آتا ہے۔ یہ مہر کی کم سے کم قیمت ہے۔ ایک صاحب مجھے فون کر کے پوچھے، مولانا میری اپنی انتہائی ضرورت پر، توجہ کے ساتھ سنیں، بہت نازک مسائل آتے ہیں تو بولنا بھی پڑتا ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ ڈر بولے تو جان کا ڈر نہیں ہے، لوگ اگر غلط سوچیں گے تو پھر ان کے ایمان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں رمضان کا مہینہ ہے، میں بالکل قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انتہائی سخت ترین ضرورت اور مجبور ہو کر میں نے دوسرا نکاح کیا، اور دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے خاندان والوں سے لے کر محلے والوں تک میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ڈبل انجن۔ اب میں نے اس کے سوال کے جواب کو اٹھا کر دیکھا تو صاف حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے، توجہ، جو شخص کسی آدمی کے دوسرے نکاح کرنے پر ملامت کرتا ہے اور دوسرے نکاح کرنے کو برا جانتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ فتاوی شامی حوالہ تک دے دیتا ہوں، کیونکہ دوسرے نکاح کی اجازت قرآن پاک سے دی گئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں انہیں دوسرے نکاح کرنے کا طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا وہ الگ بات، اور دوسرا نکاح کرنے کے بعد بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ الگ بات، لیکن اس کے دوسرے نکاح کرنے کو مذاق نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ آپ کو میں کہا کہ نہیں کہا معلوم نہیں، کرناٹک کا ایک مشہور شہر جہاں مجھے ایک جلسے میں جانے کا موقع ملا، جلسے دستار بندی کو، بڑے بڑے علماء بھی آئے تھے اور میں بھی حاضر ہوا تھا اس میں۔ بہت دیر تک اس میں بات ہوئی، بات کے بعد ایک محترمہ کا فون میں کمرے کو آنے کے بعد آیا تو اس نے کہا کہ مولانا الحمدللہ آپ کی بات بہت اچھی تھی، علماء بہت اچھا بیان کیے، اور آپ کی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ گئی، بہت اچھی تھی بات، میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان کے بات کرنے کا طریقہ بڑا اچھا تھا، بات کرنے کے طریقے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ پڑھی لکھی عورت ہے۔ تو میں نے ان کا نام پوچھا تاکہ مسلمان ہے کہ نہیں یہ معلوم ہو جائے، اور اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کالج میں پڑھاتی ہوں، فلاں اور فلاں ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ لمبے لمبے مسائل ہیں تو اس وقت مجھے جواب دینے کا موقع نہیں، ضروری 1-2 مسئلے مجھ سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میں مکمل
دنیاوی لائن میں ہوں، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ دوسری تیسری شادی کرنے کا حکم قرآن میں ہے کیا؟ میں سمجھ گیا کہ بالکل نازک مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو دوسری تیسری شادی کرنے کا حکم نہیں، اجازت ہے۔ تو پھر اس نے کہا اجازت یا حکم یہ ہم نہیں معلوم، بات ہے کیا؟ میں سوچتا رہا، پھر میں صاف اظہار کر دیا کہ ہاں قرآن پاک کے 4 پارے سورۃ النساء میں اجازت ہے اس کی۔ تو صاف اللہ کی بندی فون ہی میں کہہ دی، میں ریکارڈ نہیں کرتا، حضرت اگر قرآن میں دوسری تیسری شادی کرنے کی بات ہے تو میں اسے قرآن کچھ مانتی نہیں حضرت۔ نہیں، بہت نازک مسئلے ہوتے ہیں۔ میں بارہا ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں تم محبت کے جال میں پھنسا کر رکھو کہ تمہارا شوہر تمہاری علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ کرے، ارادہ نہ کرے، سوچے نہ، لیکن جو شریعت اجازت دی ہے، جو باتیں قرآن اور حدیث کی ہیں، شریعت کی ہیں، اس کے ساتھ کبھی مذاق نہیں کرنا، اس کے ساتھ کبھی مذاق نہیں کرنا۔ ایک اللہ کا بندہ صرف مسواک کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ مسواک سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نہ بھی کریں تو آپ کا وضو ادا ہو جائے گا، لیکن چیز شریعت کی، کام شریعت کا ہے، مذاق کریں گے تو ایمان کو صاف صاف خطرہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ تو دوسرا نکاح کر لینے کے بعد اس قسم کا مذاق نہیں کریں گے۔ اور ایک صاحب، کیونکہ ہماری مسجد میں جو سوال ثواب کا سلسلہ چل رہا ہے، بہت دور تک بات جا رہی ہے، تو لوگ عبدالواحد صاحب سے بھی میسج کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ فون کر رہے ہیں، مجھے بھی میسج کر رہے ہیں۔ ایک صاحب انہوں نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا کہ حضرت کوئی غیر مسلم میاں بیوی اپنے مذہب میں رہتے ہوئے انہوں نے نکاح کیا اور اللہ کی توفیق سے دونوں ایک وقت میں اسلام قبول کر لیے، تو اب ان کے لیے پھر سے نکاح پڑھانا ہے؟ تو حضرات فقہاء کرام صاف صاف فرماتے ہیں کہ اگر حالت کفر میں میاں بیوی کا نکاح باقاعدہ ان کے اپنے دھرم کے قانون کے مطابق ہوا ہے، اللہ کی توفیق سے میاں بیوی دونوں اٹیہ ٹیم اسلام قبول کرتے ہیں، یا شوہر اسلام قبول کر کے بیوی کو اسلام پیش کیا اور بیوی قبول کر لیتی ہے، یا بیوی اسلام قبول کر لیتی ہے، ابھی نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ بیوی اپنے شوہر کو اسلام پیش نہ کرے۔ بیوی اپنے شوہر کو اسلام اگر پیش کرتی ہے اور شوہر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اتفاق ہے اس بات پر کہ ان میاں بیوی کا نکاح پھر سے نہیں پڑھایا اور کیا جائے گا، ان کے دھرم کے نکاح ہی کا اعتبار اس میں بھی رہ جائے گا۔ ان کے دھرم میں بھی لوگوں کے سامنے جو نکاح ہوتا نہیں، اصل نکاح کے اندر گواہ ضروری ہے، دونوں کے ایک بنانے کے لیے، بندھن کے لیے، اور طریقے جائز و ناجائز اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن انہیں اس کا شوہر، انہیں اس کی بیوی بول کر گواہوں کے بیچ میں جو طے ہو جاتا نہیں، وہ اصل چیز ہے۔ یہ معاہدہ ہر مذہب کا معاہدہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جیسے غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے لین دین کے معاہدے طے ہو جاتے ہیں، وہ معاہدے اسلام میں بھی قبول ہوتے ہیں، ویسے غیر مسلموں کے مذہب میں اگر نکاح ہو جاتا ہے، دونوں اسلام اگر قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا نکاح اسی پر باقی رہے گا۔ ہاں، شوہر اسلام قبول کیا اور بیوی کے سامنے اسلام پیش کرتا ہے، بیوی انکار کر دیتی ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد انہیں نکاح اسلام قبول کرتی ہے، تو اس صورت میں تجدید نکاح اپنے مذہب میں ہونا چاہیے۔ بہت اچھا سوال تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ کرناٹک کے ایک علاقے سے ایک صاحب فون کر رہے ہیں، بڑا خطرناک سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں نادانی کی وجہ سے قادیانی گھرانوں میں نکاح کر چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قادیانی اسلام سے باہر مذہب ہے، وہ اللہ کو مان کر بھی کافر ہیں، نبی کو مان کر بھی کافر ہیں، قرآن پڑھ کر بھی کافر ہیں، نماز پڑھ کر بھی قادیانی کافر ہیں۔
اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت اللہ کو مان کر بھلا کوئی کافر ہوگا؟ نبی کو مان کر کوئی کافر ہوگا؟ اللہ کو مان کر، نبی کو مان کر وہ لوگ کافر اس لیے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتے۔ ہمارے نبی کے بعد انہوں نے قادیان کے ایک آدمی کو اللہ کا نبی مان کر ان کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جو آخری نبی نہیں مانتا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، نبی کو مان کر بھی وہ ایمان سے باہر رہے گا۔ قادیانیوں کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، ان کی زندگیاں زنا میں گزر رہی ہے، فوراً الگ ہونا چاہیے۔ بیوی قادیانی ہے تو شوہر فوراً الگ ہو جانا چاہیے، اللہ نہ کرے کسی کا شوہر قادیانی ہے تو بیوی الگ ہو جانا چاہیے۔ مراقبہ کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ والوں سے بیعت کرنے کے بعد اللہ والے اپنے مریدین کو اللہ سے کانٹیکٹ کا، تعلق کا ایک طریقہ بتاتے ہیں، اس طریقے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ وہ مراقبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے الہامی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ چیزیں آنکھ کھولنے سے جو نظر نہیں آتی، مراقبے کے حالت میں وہ تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس مقام کو پہنچنا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں، ہمارے شہر بنگلور کو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ بنگلور تشریف لانے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ سلطان کی مزار میں مجھے حاضری دینا ہے۔ سمجھ میں بات؟ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینا ہے، تو یہاں کے جمعیت کے حضرات حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر سری رنگ پٹن گئے سلطان کے مزار پر۔ سلطان تو سلطان تھے، بڑے ہیں نا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلطان کے مزار پر مراقبہ کیا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آنکھ بند کرنے کے بعد ایک عجیب قسم کا ایک یہ ہوتا ہے، مراقبہ کرتے ہیں تو اس کے بعد مراقبے سے فارغ ہو کر جب باہر نکلے تو ان کے چہرے میں پسینہ تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بطریق مراقبہ مجھے حضرت سلطان سے ملاقات ہو گئی۔ بطریق مراقبہ حضرت سلطان سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کر کے آ رہا ہوں میں، زیارت کر کے نہیں آ رہا ہوں، ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے حضرت سلطان کو اس حالت میں دیکھا کہ حضرت سلطان کے چہرے میں سنت کے بقدر داڑھی ہے۔ اسے کہتے ہیں مراقبہ۔ اللہ والوں سے نسبت حاصل کر لو، انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی، یعنی بستر والا سوال ہے۔ اس ملاقات کے بعد اگر کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کے غسل کا کیا حکم ہے؟ ان کا غسل عام میتوں کی طرح نہیں دیا جائے گا، برابر حلق تک پانی غسل دینے والا پہنچائے گا اور ناک میں بھی پانی اندر تک داخل کرے گا۔ دوسری میتوں کو منہ میں ایسا رکھ کر کلی نہ بھی کرائے۔ میت کیسے کلی کر سکتے ہیں؟ کلی نہ بھی کرائے تو میت کا غسل ادا ہو جاتا ہے، اور ناک میں پانی نہ بھی ڈالے تو پھر میت کا غسل ادا ہو جاتا ہے۔ اگر میت واقعتاً جنبی اور عدم طہارت کی حالت میں ہے تو پھر ان کے غسل میں بڑی احتیاط کے ساتھ کیا جائے گا۔ قرآن میں سجدے والی آیت آئی تو سجدہ کرنا بھول گئے تو کیا قرآن مکمل کر کے ایک ساتھ سجدہ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر نماز میں آپ سجدے کی آیت پڑھے یا سجدے کی آیت سنیں، سجدہ نہیں کیے تو پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ سجدہ کر لیں، اس سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس نے مسواک کو بولیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ منہ میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، شرمگاہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، بول کر مذاق کیا۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔
جی آپ میں سے کوئی سوال کرنا ہے؟ دو باتیں ہیں. ایک کیا ہے کہ مصلی کا نگاہ کی ایک حد ہوتی نہیں، گزرنے والا نظر نہ آئے، وہاں سے گزر گئے. بعض فقہا نے فرمایا 3 صف وہاں سے اگر گزر گئے تو کوئی حرج نہیں. میں بتایا نا اس سے پہلے کہ مکہ مکرمہ مطاف کا حکم الگ ہے، کیونکہ کثرت سے وہاں پر حضرات مصلیین رہتے ہیں تو پھر وہاں پر فرق پڑ جاتا ہے. جی جاتے ہوئے مدرسے کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائے، اور اسکور فٹ بھی اگر لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. بہت اہم علاقے میں وہاں پر مسجد اور مدرسے کا کام چل رہا ہے. لک الحمد، لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.